السلام علیکم ناظرین، ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اس ڈائلاگ میں، ان مذاکرات میں اپنے 10 پوائنٹ پیش کیے تھے، جن پہ 8 پوائنٹس پہ کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا، 2 پوائنٹس کو امریکہ نے ماننے سے انکار کیا۔ اسی طرح امریکہ نے ان مذاکرات میں، اس ڈائلاگ میں اپنے 15 پوائنٹس رکھے، جس پہ 11 پہ اتفاق ہو گیا اور باقی 4 پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ یہ سارا جو مذاکرات کے اندر جو وقتی طور پہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہے، اس میں جو بنیادی وجہ قرار دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کے بار بار ٹیلی فون، بار بار ان کی مداخلت اور ٹرمپ کے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات، انہوں نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور یہ مذاکرات کی جو میز سجی تھی، جو مذاکرات کا ایک پورا پاکستان کے اندر ایک میکنزم بنایا گیا تھا، پاکستان نے ایک نئی تاریخ رقم کی، پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد میں ہے، ابھی تک ہے، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر تھیں، اور اس میں جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریقین کی طرف سے باقاعدہ گرنٹر بھی تھے۔ یو ایس اے نے 2 گرنٹرز اس میں انٹر کیے، سعودی عرب اور قطر کو۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے یہ 2 ممالک بطور گرنٹر ہیں۔ ایران نے رشیا اور چین کو نامزد کیا، اور پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ایک نیوٹرل پوزیشن میں مذاکرات کروانے کی ذمہ داری پاکستان نے نبھائی۔ نہ صرف ذمہ داری نبھائی بلکہ ایک دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ ابھر کے پاکستان سامنے آیا۔ ایرانی وفد کو سیکیورٹی دی، امریکن وفد کو سیکیورٹی دی، امریکی وفد اپنے طور پہ بڑا شائع تھا اور ڈرا ہوا تھا، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایرانی اپنے طور پہ بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح جے ڈی وینس کا جہاز پاکستان 3-3.5 گھنٹے تاخیر سے پہنچا، اور جو روٹ اس نے لیا، وہ ساری چیزوں کا اب جو تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے طور پہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان پہنچے۔ اسی طرح ایرانی جو ڈیلیگیشن تھا اس کو پاکستان نے سیکیور کیا، جنگی جہاز وہاں پہ پہنچے، اور وہ کس طرح ایک رسکی ڈرائیو کروا کے پاکستان لے کے آئے۔ یہ ساری سچویشن کیمرے کی آنکھ نے پوری دنیا کو دکھائی۔ اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ بیرا منتنگی نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر، اور بریگیڈیئر فاروق حمید، آپ سب ان کو جانتے ہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، حالات پہ بہت گہری نظر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس نشست میں۔ تو بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، اور اس ٹرانسمیشن کا پہلے بھی حصہ رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے یہ عارضی ڈیڈ لاک ہے، بات اور آگے بڑھے گی؟ اگر اتنے پوائنٹس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے تو 2, 4, 5 پوائنٹس اگر رہ گئے ہیں تو دوبارہ بھی اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ ہماری بہت شکریہ ذوالفقار اور بھائی۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے جو پیچیدہ معاملات کہ 2 اور اس میں 3 سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہوں، کہ ایک طرف سپر پاور اور دوسری طرف ایک اسلامک سپر پاور، ریجنل پاور، دونوں آمنے سامنے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ 1979 کے بعد جب سے اسلامی انقلاب آیا ایران میں، تو پہلی مرتبہ آمنے سامنے آ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی اس دنیا کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ جہاں تک جو آپ نے بات کہی ہے بھائی، دیکھیں یہ کوئی چیز 100% نہیں ہوتی ہے کہ پہلی گو میں ہو جائے۔ دوحہ اکارڈ بھی تو کتنا عرصہ چلا تھا، کتنی مرتبہ دوحہ کے اندر یہ طالبان اور امریکیوں کے درمیان وہاں پہ سیشن ہوتے تھے اور پاکستان جاتا تھا۔ ہم نے بھی بڑا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پولیٹیکل لوگوں نے بڑا اس کو سپورٹ بھی کیا۔ لیکن یہاں پہ امیدیں یہ تھیں کہ کیونکہ امریکن وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو ایسے جو کچھ کنٹینشیل ایشوز یا پیچیدہ جو ایشوز ہیں ان میں کافی پہلے سٹاف لیول پہ کام ہو گیا ہوگا، لوور لیول پہ کام ہو گیا ہوگا، سفارتکاری ہوگی، تو اب بالکل ایک قسم کا فنیشنگ ٹچ دیا جائے گا، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل کی جو شرارتیں ہیں اور جو اس کے عزائم ہیں، ان کا بھی تو عمل دخل ہے نا سارے معاملے میں۔ نہیں بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اوور نائٹ کام نہیں ہوتا ہے،
اس طرح کے پیچیدہ معاملات میں آئی ایم شیور بھی یہ معاملہ کچھ اور چلے گا. پتہ نہیں کتنے اور راؤنڈ ہوتے ہیں, 1 2 3 راؤنڈ اسلام آباد میں دوبارہ پھر یہ اکٹھے ہوں گے, اور جو بھی ڈفرینسز رہ گئے ہیں ظاہری بات ہے پھر الٹیمیٹلی ہائی پولیٹیکل لیول سفارتکاروں کے لیول پہ یہ مسئلہ ان کو اپنا نپٹانے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے اسرائیل کی بات کی, بالکل اسرائیل کیا اس کو بولتے ہیں, وہ اسپوائلر ہے, اس نے وہ تو چاہتے نہیں تھا کہ اس قسم کا ایگریمنٹ ہو. ان کے اپنے عزائم ہیں, گریٹر اسرائیل, گریٹر مڈل ایسٹ, گریٹر وہ تمام ان کے جو معاملات ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی, ایران کو مارنا, ایران کو ختم کرنا, لیبنان پہ اب دیکھیں آج تک وہ حملے ہو رہے ہیں, انہوں نے تو کوئی سیز فائر پہ عمل نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے صرف ایک چیز کا خطرہ ہے کہ یہ جو ابھی 2 ہفتے کی سیز فائر ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا ہفتہ جو کل سے شروع ہوگا, اسرائیل جو ہے وہ غالباً پھر ایک نیگیٹو رول پلے کرے گا اور وہ دنیا کو بتائے گا کہ جی ہم اس سیز فائر کو نہیں مانتے اور ہم اس معاہدے کو مزید وہ خراب کرنے میں یا پروسیس کو خراب کرنے میں وہ میرا خیال ہے ایران پہ اور سعودی عربیہ لیبنان پہ حملے جو ہیں وہ کرے گا. یہ آنے والے 2-3 دنوں میں پتہ لگ جائے گا اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے. اچھا برگیڈ صاحب, یہ بڑی ایک اسرائیلی پوڈ کاسٹر ہے اور اسرائیلی جرنلسٹ ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, عاصم منیر صاحب کا نام لے کے ان کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں نا اسرائیل کو. عاصم منیر صاحب ان کو اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ امریکہ سے اسرائیل کو دور کر رہا ہے, عرب کو بھی دور کر رہا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ صلح بھی کروانے میں پاکستان کے اندر سارا رول پلے کر رہا ہے. تو پاکستان یہ سارا کچھ کیوں نہ کرے؟ اچھا, اسرائیل اس پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. یعنی وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں بار بار, وہ ایسی نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں. تنگی صاحب, آپ ہمیشہ ایک خاص نیریٹو پہ قائم رہے کہ ایران کے لیے بہتر ہے وہ صلح کر لے, اور اب تو ایران آ گیا, بڑے کھلے دل کے ساتھ آیا اور اس نے بہت ساری چیزوں پہ اتفاق بھی کیا, لیکن جو عزائم ان کے ہیں اب امریکہ کے یا خاص کر نیتن یاہو کے, وہ اب ترکی کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے, اور آگے سے نیتن یاہو کو جواب طیب اردگان نے بھی دے دیا کہ آگ سے مت کھیلو ورنہ جل جاؤ گے. تو یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں بہرامند تنگی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب, یہ تقریباً 42-43 دن ہو گئے اور ہم مختلف ٹاک شوز پہ آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, اسی طرح جو میرے بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ٹاک شوز کی آپ کے شو میں, اور ہر ایک آدمی کا اپنا موقف ہے, ڈاکٹر صاحب کا, بریگیڈیئر صاحب کا, آپ کا, اور میرا اپنا موقف ہے. میرا جو سٹینڈ ہے, میرا جو موقف ہے, آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. میں سمجھتا ہوں, پہلے دن میں نے کہا تھا کہ جنگ اگر طول پکڑتی ہے تو پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک رول ہوگا, اور تقریباً 40-42 دن وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اور اگر میں اسحاق ڈار صاحب کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی, اس نے بھی دن رات ایک کر کے 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے, اور پوری دنیا نے اس کردار کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ دنیا سمجھتی ہے. میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ 40-41 دن کے بعد وہ جو میری سٹیٹمنٹ تھی وہ سچ ثابت ہو گئی کہ پاکستان کو اللہ نے جو مقام دیا, جو عزت دی, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ پوری دنیا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کی محنت کو اللہ نے سپورٹ کر کے دونوں 47 سال کے بعد میز پہ بیٹھ گئی. ابھی 10 پوائنٹس ایک طرف تھے, 15 پوائنٹ دوسری طرف تھے, ایک میں 8 پوائنٹس تقریباً ایگری ہو گئے اور دوسری طرف کے 11 پوائنٹس پہ تقریباً ایگری ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, آج میں آپ کے شو سے بتاؤں کہ جو 15 دن کا ڈیڈ لائن تھے اس میں ایکسٹینشن ہوگی اور یہ ایکسٹینڈ ہوگا یہ ڈیڈ لائن. لیکن میں پھر بھی آپ کے شو میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایران کو بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ مطلب کہ آگے بڑھنا چاہیے. دونوں ملکوں نے, ایران نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا, امریکہ نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور جو 2 کنٹریز کے نام آپ لیتے ہیں اسرائیل اور انڈیا,
تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آخر وقت تک اور آج بھی یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان اتنا بڑا کریڈٹ لے لے دو سپر پاور کی اور ایک اسلامی ملک کے درمیان کمپرومائز کر لے اور پورا خطہ جنگ سے بچ جائے، پورا خطہ مشکلات سے بچ جائے، تباہی سے بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی جو اس نے پوری کی. ابھی میں دو باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیٹ دی ہے 15 دن میں، اس میں ایکسٹینشن بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں جو ڈیلیگیشن ہے وہ اپنے ممالک میں جا کے وہاں پر بات بھی کر سکتے ہیں، مشورے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر بھی دونوں کنٹریز ایک پچ پہ آئیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں بہت بڑی بات ہے کہ 8 پوائنٹس پہ اور 11 پوائنٹس پہ دونوں ممالک جو 47 سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے آج وہ کمپرومائز پہ تیار ہو گئے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نیتن یاہو کی سوچ ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ یہ کمپرومائز نہ ہو، انڈیا کی بھی سوچ ہے کہ یہ کمپرومائز نہ ہو، اور پھر ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ میں جو نقصان ہوگا وہ ایران کا ہوگا. اچھا جی، آپ ابھی بھی اس پہ قائم ہے؟ نقصان تو دونوں طرف سے ہی ہو سکتا ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو پہلے کون سا صرف ایران کا ہوا ہے؟ اسرائیل کا بھی ہوا ہے، امریکہ کا بھی ہوا ہے، تو آگے صرف ایران کا کیسے ہوگا؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. نوشاد صاحب، آپ کا نوشاد صاحب آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے جی اس معاملے پہ، خاص کر جو تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نقصان صرف ایران کا زیادہ ہوگا، باقیوں کا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تنگی صاحب کے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، لیکن جو پچھلی بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اسرائیل کو اس وقت جو ہے وہ بہت پرابلم ہے ہمارے فیلڈ مارشل سے، تو اس کا میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیے پرابلم ہے کیا. پرابلم یہ ہے کہ ایران کا ایک نیفیریس ڈیزائن تھا. اس نے ڈیزائن کیا تھا، ڈیزائن یہ تھا کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں لائے گا. لانے کے بعد وہ ایسی اسٹریٹجی اس نے اپنائی کہ جو عرب ممالک ہیں اور جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. جب وہ آپس میں لڑیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے. یہ وہ ڈیزائن تھا جسے ایکچولی پاکستان نے تھاٹ کر دیا، یعنی اس کے اوپر اس کو قابل عمل نہیں رہنے دیا. پاکستان نے جو عرب ممالک ہیں انہیں یہ سمجھایا کہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے، کیا سعودی عرب کے پاس طیارے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس میزائل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ گولہ بارود نہیں ہے؟ یا کویت کے پاس نہیں ہے؟ یا قطر کے پاس نہیں ہے؟ ان سب کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن پاکستان بیسیکلی وہ ملک تھا جس نے سعودی عرب کو، کویت کو اور یو اے ای کو سمجھایا کہ اگر آپ اس جنگ میں براہ راست ایران پر حملہ آور ہوں گے تو ایکچولی جو اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اسی پرسپیکٹو کے اندر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. سعودی عرب نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ عرب ممالک کو لیڈ بھی کرتا ہے. اس کی وجہ سے باقی دیگر ممالک بھی پاکستان کی بات کو سنتے اور سمجھتے رہے. چونکہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ پاکستان نے تھاٹ کیا ہے اسرائیل کا، اس کو ختم کروایا ہے. اس وجہ سے اسرائیل کو بڑی پرابلم ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت آیا تھا کہ عراقچی صاحب اور اسپیکر صاحب کے جو ہے شہادت کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے ایک جو اسرائیلی جو پلان تھا وہ پاکستان نے امریکہ کو کنوے کیا کہ جی یہ اس وقت کرنے جا رہا ہے اسرائیل. تو اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگیاں بچیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے نام جو ہیں اس لسٹ سے نکال دیے ہیں جن کو حملوں میں نشانہ بنایا جانا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی انہیں فیلڈ مارشل سے کیا تکلیف ہے کہ اس نے بھارت کو شکست دی. ان کی وجہ سے بھارت کو وہ سبکی دکھانی پڑی جو ان کا بغل بچا تھا. اس کی جو ہے جب سبکی ہوئی پوری دنیا کے اندر تو امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے. جو عرب ممالک کے اندر کردار ہے وہ سارے کا سارا انرتھ ہوا. جو وہاں پہ را کام کر رہی ہے موساد کے لیے، وہ عرب ممالک کے اندر بھی بہت ساری جو لوگ ہیں ان کو پکڑا گیا. ایران کے اندر سے بھی پکڑا گیا. تو یہ ساری کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ پاکستان کی بدولت ممکن ہوئی. ان ساری چیزوں کا غصہ ایکچولی اسرائیل کو ہے اور وہ اسے تکلیف رہے گی. اب ہم اس کی تکلیف کا ازالہ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کو براہ راست، ہم تو اسے ملک کی تسلیم نہیں کرتے، ہم تو اس کو کوئی اینٹی مانتے ہی نہیں ہے. اب آ جائیے اس طرف جو تنگی صاحب کہہ رہے. دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کی شاید ایکسٹینشن کی بھی ضرورت نہ پڑے. اس کی 2-3 وجوہات
ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو عمان کے وزیر خارجہ کا بیان یاد ہے کہ جو معاملات اس وقت تک ایران اور امریکہ کے درمیان تھے وہ طے ہو چکے تھے. اس کے بعد حملہ ہوا جس میں آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے. اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ اس حملے کے بعد جو جنگ کی صورتحال تھی اس کے آؤٹ پٹ کے طور پر جو چیزیں سامنے آئی, نتیجہ سامنے آیا, اس کے اوپر ہو رہی ہے, جس میں ایک بہت بڑا معاملہ آبنائے ہرمز کا ہے. دیکھیے آبنائے ہرمز کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہیں. ایران نے اس کو نتھی کر لیا ہے کہ جی جو ہمیں اس وقت نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم یہاں سے ٹول ٹیکس لیں اور ٹول ٹیکس لے کے اپنے نقصانات کو پورا کریں. آپ کو یاد ہے کہ جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے وزیر خزانہ سے بھی بات کی, تو وزیر خزانہ سے بات اس لیے کی گئی کہ یہ جو مالی معاملات ہیں اس پر اس وقت معاملہ ٹکا ہوا ہے. جو بہت زیادہ معاملہ ہے وہ آبنائے ہرمز کی اس حالت میں کھلنا ہے جو جنگ سے پہلے تھا. ایران یہ نہیں چاہتا. ایران عمان کے ساتھ مل کر اس کے جو کمبائن ایک جسے کہہ لیجئے کہ ایک ٹول ٹیکس کا نظام بنانا چاہتا ہے, جس میں بہت ساری بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی بھی بات کی کہ وہ بھی وہاں پر اپنی جو ہے نیویگیشن کو یقینی بنائیں اور وہ چیزیں کریں. لیکن جو سچویشن ہے وہ اب معاملات نیوکلیئر یا جو دکھائے جا رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ایران کی جو تیل ہے اس سے متعلق ہے کہ ایران کے تیل کے اندر کتنا حصہ جو 1979 سے پہلے امریکہ کی ایک جسے کہہ لے کالونی بنا ہوا تھا شاہ ایران کے وقت میں, اس وقت جو ایران کا تیل تھا وہ امریکہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا, اپنی مرضی کے ریٹس پہ لیتا تھا. وینزویلا کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح انہوں نے ان کے انرجی کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے بعد اپنی کمپنیوں کو وہاں بھیج کے ایک پپٹ بٹھا کے جو نائب صدر ہے اور وہ انہوں نے اپنا معاملہ چلا لیا. یہی خواہش تھی امریکہ کی, یہی کوشش تھی امریکہ کی ایران کے اندر بھی, جو کامیاب نہیں ہو سکی. تو اب بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے جب ہم ان کو کچھ تھوڑا مارجن ایران کو دیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی فائدہ بھی لیں. جو امریکہ ہے اس نے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ عرب ممالک سے لینا چاہتا ہے, لیکن عرب ممالک اب اس کو دینے کی جسے کہہ لیجئے کہ شاید موڈ میں مجھے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ پاکستان کی اگر دستہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گیا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی مطلب ہے اور یہ ابتدا ہے. ابتدا کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی اور جو امریکی اڈے قائم کر کے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا یہاں سے امریکہ, اس کا تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا, کیونکہ وہ جو یو اے ای ہے اگر وہاں پر اٹیک ہوتے ہیں تو وہ جس بنیاد پر پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کرتا ہے یا جو اپنا پیش کرتا ہے کہ میں سرمایہ کاری یہاں پہ کریں کیونکہ میں سیف ہوں, تو سیف تو عرب ممالک نہیں رہے, حملے بھی نہیں روک سکے, تو اس کی کیا یوٹیلٹی ہے امریکہ کی سیکیورٹی کی. تو اس لیے اب جو سچویشن ہمارے سامنے ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, یہ جو سچویشن ساری کریٹ ہو گئی ہے اس میں ایک امپریشن یا ایک میسج مڈل ایسٹ کو یہ بھی مل رہا ہے کہ امریکہ شاید یہاں سے وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے انرجی کے ذرائع وہاں سے اتنے پورے ہو گئے ہیں, آئل ان کے پاس وافر ہو گیا ہے, دنیا کو وہ سپلائی دے رہا ہے. وینزویلا سے اتنا آئل اس نے قبضہ کر لیا ہے کہ اب یہاں کے آئل کی, مہنگے آئل کی اس کو ضرورت نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہاں کی جو انرجی سورسز ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں اور سارا انحصار امریکہ کے اوپر آ جائے, اور وہ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میرے پاس تو آئل بہت زیادہ آ گیا. شکریہ بہت بہت. دیکھیں کچھ چیزیں میں اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ صاحب جب پہلے آئے تھے اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کا اور امریکہ کا, جس کے گارنٹر فرانس, انگلینڈ, جرمنی, روس اور چین بھی تھے. اور یونیلیٹرلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکلے تھے اور واپس سینکشنز لگائی تھیں ایران پہ. اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیٹو کے وہ جو 3 ملک ہیں وہ تو اس میں کوئی گارنٹر نہیں ہے اور وہ نہیں آئے, حالانکہ اکنامکلی جو مار پڑی ہے اس جنگ میں وہ انہی کو پڑی ہے, کیونکہ نہ وینزویلا سے وہ تیل لے سکتے ہیں, نہ روس سے لے سکتے ہیں, اور نہ ہی ایران سے لے سکتے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ روس اور چین جو ہیں وہ ایران کی طرف سے گارنٹر ہیں, مگر ان دیٹ کانٹیکسٹ ان کی ماننی تو نہیں گئی تھی اسی ڈونلڈ ٹرمپ سے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں تو پاکستان کی اور پاکستان کی قیادت کی بہت تعریف کرنی چاہیے کہ یہ جنگ روک نہیں صرف دی, یہ تقریباً ختم ہو جائے گی اب,
وہاں اسرائیل اور لیبنان نے بھی آپس میں گفت و شنید شروع کر دی ہے ہمارے کہنے پہ، ورنہ وہ تو حملے کیے جا رہا تھا۔ مجھے جو بات میں نے پہلے آپ سے کی تھی، اب پھر کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں اس سارے میں فلسطین کا نام نہیں نظر آیا کہ جس اصل موقع پہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ کیا فلسطین ہے یا تیل ہے؟ تیل جو ہے، اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ معاہدے جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسری، حالانکہ یہ ابھی نہیں ہوئے، ایک دوسرا سٹیپ بھی ہے کہ پارلیمنٹس، امریکن پارلیمنٹ بھی، کانگریس بھی اور ایرانین پارلیمنٹ بھی اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے۔ جب تک وہ ریکٹیفیکیشن نہیں ہوتی کوئی معاہدہ انفورس نہیں ہوتا، اور یہاں تو معاہدہ یہ ابھی نہیں ہوا، مگر اگر یہ بات ہے سچ ہے کہ 8 اور 11 نکات مانے گئے ہیں تو وہ بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کی، وہ بہت بڑی سکسیس ہے اس گفت و شنید کی۔ مگر جو اب آپ دیکھیے یو اے ای نے ہم سے اپنے پیسے واپس مانگے ہیں، وہ انڈیا اور اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے۔ سعودی عرب جو ہے ہم نے وہاں ان کو پروٹیکشن فورس بھیج دی ہے۔ تو یس دنیا بدلے گی، مگر اب جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف دنیا نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تیل اور فاسل فیولز کو ویسے ہی ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف ساری لڑائی تیل پہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیل ختم تو نہیں ہوا ایز این انرجی سورس۔ ایک بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی کہ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ غزہ اور فلسطین کدھر ہے۔ یعنی ایرانی ڈیلیگیشن بھی اپنے بچوں کی تصویریں جہاز کے اوپر ان کے بیگز رکھ کے تو لے آیا، لیکن غزہ کے بچوں کا کسی نے بات نہیں کی۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، ابھی لیتے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔